میں نے 1 مہینہ پہلے میرے پاس 18 سال کا بچہ آیا اور وہ مطلب پھوٹ کے رونے لگ گیا لٹرلی. اور اس نے اپنے پیرنٹس کو بہت کچھ کہا, بلیم کیا کہ جی وہ سمجھتے نہیں میری نیڈس کو, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کتنے فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں, ہم کیا کریں, جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ فتنہ ہے, تو میں کیسے اپنی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کروں, یعنی میں کیا کروں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ میسٹربیشن غلط ہے, پھر یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, تو مطلب وہ اتنا اندر سے مطلب بھرا ہوا تھا نا کہ ہی لٹرلی ایکسپلوڈیڈ ان فرنٹ آف می. ہاسٹلائٹس جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت آتے ہیں. ہاسٹلز میں بچے کیا کر رہے ہیں, یہ اگر پیرنٹس کو پتہ لگ جائے تو اپنی بچیوں کو کبھی بھی ہاسٹلز نہ بھیجیں. ہم اس ایریا کی بات کر لیتے ہیں, ہمارے قریب کا ایریا, بہت ہاسٹلز ہیں یہاں پہ. ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح سے مطلب میں مارکیٹ میں اکثر کچھ پرچیز کرنے جاتا تھا, میں خود وٹنس کرتا تھا کہ ایک لڑکا آیا گاڑی میں اور ایک لڑکی آئی ہے, اس کو بٹھایا اور لے گیا. اور وہ آبویس سی بات ہے کہ وہ ڈیٹ, ٹھیک ہے, آبویس سی بات ہے کہ وہ ایک حرام کام کے لیے اللہ معاف کرے جا رہے ہیں, تو وہ نکلنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ہی جان کے یہ کر رہے ہیں, بس وہ ٹریپ, دے آر سم ہاؤ ٹریپ. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچہ چاہے زانی بن جائے لیکن اچھا انجینئر بن جائے, اچھی نا ڈاکٹر بن جائے, اللہ معاف کرے. اور ایسے ایسے گھروں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, روتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے زنا کر لیا. یہ کوئی میں آپ کو ایسے ہی فیملیز کا نہیں بتا رہا جو بہت ہی خراب فیملیز ہیں, اچھی فیملیز کے بچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو گیا, اللہ معاف کرے. سوچیں ہم اپنی جنریشن کو مطلب زنا کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, ایک تو یہ میجر سن, دوسرا آپ کے اللہ معاف کرے اولاد تک اثرات آتے ہیں اگر ہم توبہ نہ کریں. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, بہت ایمرجنسی سچویشن لگی ہوئی ہے. جو ہماری یوتھ ہے نا اسپیشلی, ان کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نا ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. اور جو پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, کالجز کو دیکھ لیں, اسکولس کو دیکھ لیں. اب تو اسکولس میں بھی یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہوئی ہیں کہ جو ایک مکس گیدرنگ ہے, جو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں اگر آج یہ ختم کر دیں کہ صرف بوائز کی کلاسز ہوں گی یا گرلز کی الگ کلاسز ہوں گی, تو یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی, اینڈ دے آر سو انسیکیور. تو وہ خود اتنا زیادہ ہائپر کر رہے ہیں بچوں کو, لیکن چینلائز نہیں کروا رہے, سن نہیں رہے. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہونے دو. اس طرح پیرنٹس ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ٹیچرس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں کون آئے گا یا کالجز میں کون آئے گا. سیم از دا کیس ود دا فیشن انڈسٹری, سیم از دا کیس جو جتنا آپ نے بتایا جو کنزیومر گڈز ہیں. آپ دیکھیں ٹائر کے اشتہار میں فیمیل کا کیا کام ہے, ایک ٹائر ہے, ایک بہت مشہور کمپنی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پرابلم یہ کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہم سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آن دا ادر سائڈ ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. دیکھیں اوبیسلی شادی کے لیے آپ کو کچھ ریسورسز چاہیے, ریسورسز ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو آپ دیکھیں نا کہ آپ ہمارا اگر آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں تو ایک بچہ ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے. اس کے پیرنٹس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک بچہ شادی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے پیرنٹس اس کا تو خرچہ اٹھا لیں گے, لیکن اگر جس لڑکی نے گھر پہ آنا ہے اس نے بھی 1 روٹی کھانی ہے, 1.5 روٹی کھانی ہے, سوری, اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. تو پیرنٹس خود بھی اس چیز کو کور نہیں کرنا چاہ رہے. سیم از دا کیس ود ایجوکیشن سیکٹر. جب یہ لوگ سن لیں گے بچوں کو اور سمجھ لیں گے تو پھر کچھ سولوشن نکل آ سکتا ہے, لیکن یہ سن ہی نہیں رہے. اصل افسوس کی بات یہ ہے, اور سولوشن ہی نہیں دینا چاہ رہے. بالکل ایسی وہ مینٹورز نہیں ایکچولی سوسائٹی. آئی نو اے بردر علی بھائی, اس نے اپنی اماں جی سے سوال کیا with very due respect کہ امی آپ میری پڑھائی کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں میرا اچھا کیریئر بن جائے, which is very natural, پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ امی اگر اللہ تعالیٰ مجھے کل کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں بیکاز آف آل دوز تھنگس which I am involved in, اور آپ کو نہیں پتا, what will you do. تو امی نے آگے سے کہا بیٹا یہ کیا بکواس سوال کیا تم نے میرے سے, یہ کیا فضول بات ہے, چھوڑو اس بات کو, تم اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دو. تو انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا پرائرٹی رائٹ ناؤ. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی شادی کر دی تو وٹ ایور ہی از ارننگ, دیٹ ارننگ ول بی شفٹیڈ ٹو سم ون ایلس. اور وہ جو انکم ہے, وہ جو انکم ہے نا, حالانکہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن یور
آپ اپنے بیٹے پہ ٹرسٹ صحیح، کریں کہ آپ کا بیٹا ہے وہ. جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال دھوکہ نہیں دیا, جس بیٹے نے آپ کو اتنے سال نہیں کچھ کیا, تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جسٹ فار دا سنگل پرسن وہ سارا کچھ دے دے گا. بالکل. تو ٹرسٹ, لیک آف ٹرسٹ جو ہے نا وہ سمجھ آ رہا ہے, ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے اور انسیکیورٹی ہے. مطلب کہ ایک بچہ جو ہے وہ CSS آفیسر ہے, ایک بچے کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اب پیرنٹس کہہ رہے ہیں جی وی آر ہیونگ اے گڈ اماؤنٹ, ہم لگژری لائف گزار رہے ہیں, لیکن ہوگا کر لے گا کیا, تو یہ آدھا ہو جائے گا. تو ہم تو وہ چیز نہیں کر سکتے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں رشتے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں کہ جی فیملی میں کرو, کیوں, یہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ زمینیں ود ان فیملی رہیں, وہ کسی غیر کو جو ہے نا وہ نہ چلی جائیں. تو یہ اس لیول پہ نا سوچا جاتا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. میں نام نہیں لوں گا, ایک بھائی میرے سے ملنے آئے اور ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی ہے. وہ ایک بڑے اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں, تو وہ ہاسٹل آئٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کے اندر ہمارے روم میں ہم 4 بوائز ہیں, یو آر لائک 4 اور 5. کہتے ہیں کہ باقاعدہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. اچھا. ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے وہاں پہ ٹویٹر کے, کیونکہ ٹویٹر کے اندر جو ہے نا آپ کو وہ VPN وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں, ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہیں اور وہ باقاعدہ ادھر سے لنک کاپی کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈالے جاتے ہیں. اور اس کمرے کے اندر باقاعدہ دے آر ناٹ یوزنگ ایئرپورٹس نہیں یوز کر رہے, ہیڈ فونس نہیں یوز کر رہے, اوپنلی دیکھا جا رہا ہے اور کچھ کہا بھی نہیں جا رہا ہے ایک دوسرے کو. باقاعدہ ایک گروپ ہے جس میں شیئر کیا جاتا ہے. اتنا مطلب کہ دے آر, اتنا ان کے اندر جو ہے نا وہ ہائپر بچے ہو چکے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ اگر پیرنٹس کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے بھی اتنے کیسز ہیں کہ اگر بچے, اس طرح کے بچے اگر 30-35 سال میں شادی کرتے ہیں تو ان کے اندر کتنے ڈس فنکشن سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, میڈیکل ایشوز ہیں, پورا بیگیج اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر یہی بچے اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ یہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کیوں کیا. پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سچویشن کے گزرنے کے بعد جب ان کو وہ والے مسئلے مسائل آتے ہیں تو بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. میں چاہتا ہوں ہم میڈیکلی سب سے پہلے ارلی میرج کے بینیفٹس جو ہے نا وہ ڈسکس کریں. دیکھیں میڈیکلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پیک ایج ہے مرد کی بھی عورت کی بھی وہ 20 سے لے کے 30 تک ہے. اس کے بعد ڈاؤن فال ہے, اس کے بعد مین کا بھی ڈاؤن فال ہے ان ٹرمز آف, میں کھل کے بتا دیتا ہوں, ان ٹرمز آف سپرم کاؤنٹ, ان ٹرمز آف لیبیڈو, ان ٹرمز آف آل دیز تھنگ. فیمیلز کا ڈاؤن فال ہے ان ٹرمز آف ایگ کوالٹی. تو دیکھیے جب میڈیکل سائنس اس طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ, اور آج اللہ معاف کرے انفرٹیلیٹی کتنی بڑھ چکی, بے اولادی کتنی بڑھ چکی, اسپیشلی اس طبقے میں جو فیمیلز کیریئر کو فالو کرتے ان کی عمریں 30 سال 32 سال 35 سال ہو گئی اور ان کی لیٹ میرج ہوئی ہے اور پھر ان کو یہ بہت سے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں. تو اٹس ریئل, دس پرابلم از ریئل میڈیکلی. اور آپ کے ذہن میں, آپ بھائیوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میڈیکلی اس کے کیا بینیفٹس ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ایون, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں آئی ڈو فیل کہ فیمیلس کے لیے اسپیشلی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا بہت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اوبیسلی دیر از اے ریسرچ کہ اگر اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے اگر میل اور فیمیل جو ہیں اس چیز کو نہیں پاتے اس چیز کو, تو ان کے اندر سائیکولوجیکل ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے, ہائپر ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن تو عام ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا ویسٹرن سویلائزیشن میں نہیں رہ رہے, ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اسلام کو فالو تو نہیں کیا جاتا لیکن تانا بہت دیا جاتا ہے. مطلب کہ اگر لیٹ میرج تو ہو رہی ہے, یور ریلیٹیوز آر کمنگ دیر آسکنگ اے سنگل کوسچن اگین اینڈ اگین, ہاں جی کب شادی ہو رہی ہے. اب ہو بھی نہیں رہی ہے, کروانا بھی نہیں چاہتے پیرنٹس, بٹ ریلیٹیوز ایک کوسچن ریپیٹڈلی جو ہے نا وہ بار بار تھرو کرتے ہیں. بچوں کے اوپر اسپیشلی لڑکیوں کے اوپر ایک کوسچن کیا جاتا ہے اور ان کو ڈپریس کر دیتا ہے. اور کچھ میں نے بائی پولر ڈس آرڈر تو اتنے زیادہ ہیں اس کے اندر, لڑکیوں کے اندر لڑکوں کے اندر, کیونکہ دیکھیں نا وہ کب تک یہ سنیں گے اور وہ سامنے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہم خود اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ سائیکولوجیکل پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں. اور میرے خیال سے کہ یہ چیز لٹرلی بچوں کو سوسائڈ تک بھی لے جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں جب بچہ اتنا کرٹیسزم برداشت کر رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے, اس کو ہو رہا ہے لیکن اس کا قصور بھی نہیں ہے. قصور کس کا؟ پیرنٹس کا. پیرنٹس نے کہا بیٹا ابھی تم اسپیشلائزیشن کر لو, چلو پوسٹ ڈاک کر لو, اچھا چلو CSS میں اپلائی کر دو, 1 ٹرم 2 ٹرم, ایج گزر گئی ہے. اور پھر تانے کس کو پڑھ رہے ہیں؟ وہ لڑکی کو پڑھ رہے ہیں, وہ لڑکے کو. اور بڑی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا نوجوان صحابہ کی جماعت کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی افورڈ کر سکتا ہے نا سو گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک تو نظروں کی حفاظت کرے گی اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے گی. جو نہیں کر سکتا وہ فاسٹنگ کرے. اب اس کے پیچھے پراپر میڈیکل سائنس ہے. آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں بہت جینڈرز میں,
وہ نارملی جب غلط چیزوں میں پڑھتے ہیں pornography and it comes with masturbation Yes, which is yes, totally yes. حرام, اس میں Yes. کوئی وہ شک والی بات ہی نہیں ہے. بالکل بالکل